حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ ذکر کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ ان قربانیوں کے بدلے ہمیں کیا اجر حاصل ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک حسنہ، اور حسنہ سے مراد 10 نیکیاں ہیں، یعنی قربانی کرنے والے کو جانور کے ہر ایک بال کے بدلے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کی اون کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک حسنہ ہوگی، یعنی بھیڑ کے جسم پر جو اون کی طرح بال ہوتے ہیں، اس بال کے بدلے بھی 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کے اجر و ثواب کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ جو شخص قربانی خریدنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس سے ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور اس کے نامہ اعمال سے اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ اور جب وہ اس کے خریدنے کے متعلق جانور کے مالک سے گفتگو کرتا ہے تو اس کی کلام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بن جاتی ہے، اور جب وہ اس کی قیمت نقد ادا کرتا ہے تو اسے ہر درہم کے بدلے 700 نیکی حاصل ہوتی ہے، اور جب وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹاتا ہے تو سطح زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک تمام مخلوق اس کے لیے مغفرت طلب کرتی ہے، اور جب اس کا خون زمین پر گرتا ہے تو خون کے ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ 10 فرشتے پیدا کرتا ہے، اور اس کے لیے قیامت تک وہ فرشتے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ اور جب اس کا گوشت تقسیم کرتا ہے تو گوشت کی ہر بوٹی کے بدلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، اے عائشہ، جب تیری قربانی ذبح ہونے لگے تو اس کے پاس جاؤ اور اس کا مشاہدہ کرو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرے گا تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تیرے سابقہ یعنی پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو آپ حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کہ کیا یہ اجر صرف ہمارے لیے خاص ہے یا تمام مومنین کو یہ انعام حاصل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارے لیے بھی ہے اور عام مومنین کے لیے بھی۔ سبحان اللہ۔ ان احادیث کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص صرف اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے جانور کی قربانی پیش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بہت سارا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کسی دنیا دار کا فرمان نہیں بلکہ دونوں عالم کے مالک و مختار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ اور حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص قربانی کا جانور ذبح کرے گا اسے کیا ثواب حاصل ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ثواب یہ ہے کہ میں اسے اس قربانی کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماؤں گا، اور اس کے اعمال سے 10 گناہ مٹا دوں گا، اور اس کے 10 درجے بلند کروں گا، اور اس کے ہر بال کے بدلے جنت میں ایک محل اور موٹی خوبصورت سرملی آنکھوں والی ایک حور عطا کروں گا، اور اسے پروں پر اڑنے والی سواری عطا کروں گا جس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ اس کا قدم اس کی حد نگاہ تک پڑے گا،
اس پر اہل جنت سوار ہوں گے تو وہ سواری ان پروں کے ساتھ اڑ کر انہیں وہاں لے جائے گی جہاں وہ چاہیں گے۔ مزید فرمایا، اے داؤد، کیا تجھے معلوم نہیں، ان الضحایا ہی المطایا ترفع البلایا بہا یوم القیامہ، کہ قربانیاں اہل جنت کی سواریاں ہیں اور ان قربانیوں کی وجہ سے ہی قیامت کے دن قربانی کرنے والوں کی آزمائش اٹھا لی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت انس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں کو قبروں سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اللہ رب العزت ملائکہ کو حکم فرمائے گا کہ اے ملائکہ، اس بات کا خیال رکھو کہ میرے بندے پیدل نہ چلیں بلکہ انہیں اپنی عمدہ سواریوں پر سوار کرو، کیونکہ وہ دنیا میں سوار ہونے کے عادی تھے۔ ابتدا میں ان کے والدوں کی پشتیں ان کی سواریاں تھیں، وہ انہیں گھوڑوں اور خچروں پر سوار کرتے تھے، اور جب ان کی ماؤں نے انہیں جنم دیا تو وہ مدت رضاعت تک ان کی سواریاں تھیں، پھر ان کے والدوں کی گردنیں ان کی سواریاں تھیں، اس کے بعد گھوڑے اور خچر خشکی میں ان کی سواریاں تھیں، اور دریاؤں اور سمندروں میں کشتیاں ان کی سواریاں تھیں، اور جب ان کا انتقال ہوا تو وہ اپنے بھائیوں کی گردن پر سوار ہوتے ہوئے قبرستان میں گئے۔ اس لیے جب وہ قبروں سے اٹھیں تو وہ پیدل نہ چلیں بلکہ ان کی قربانیوں کے جانوروں کو ان کی سواری بناؤ۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ اس دن وہ اپنی اطاعت اور سواریوں پر سوار ہو کر ہمیں معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا کے اندر حضور علیہ السلام پیش کرتے ہیں فرمایا تو ان کی یہی قربانیاں قیامت کے دن ان کے لیے سواری بنا دی جائیں گی، کہ بے شک قیامت کے دن قربانی کرنے والوں کو عظیم پیدل نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہی تم سواریوں پر سوار ہو کر حاضر ہوں گے، اور ان سواریوں کو قیامت کے دن بہت ہی زیادہ خوبصورت بنا کر کے پیش کیا جائے گا، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے قربانی کا جانور ذبح کر کے اللہ تعالی کا قرب حاصل کیا، جب وہ شخص اپنی قبر سے اٹھے گا تو وہ اس کو اپنی قبر کے سرہانے کھڑا پائے گا، جس کے بال سونے کے، اس کی دونوں آنکھیں جنت کے یاقوتوں کی، اور اس کے دونوں سینگ بھی سونے کے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ شخص اس سے پوچھے گا، تو کون ہے اور تو کیا چیز ہے؟ میں نے تجھ سے زیادہ حسین کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ تو وہ جانور جواب دے گا، میں تیری وہ قربانی ہوں جو دنیا میں تو نے ذبح کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا۔ پھر وہ اسے کہے گا، میری پشت پر سوار ہو جا۔ وہ شخص اس پر سوار ہو جائے گا تو وہ جانور اسے اٹھائے ہوئے آسمان اور زمین کے درمیان سے گزرتا ہوا عرش الہی کے سائے تک اسے لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ حدیث پاک کی روشنی میں قربانی کی فضیلت زیادہ سے زیادہ لوگ جان سکیں۔ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ صاحب استطاعت یعنی مالک نصاب ہونے کے باوجود قربانیاں پیش نہیں کرتے ہیں تو ان کی احادیث کریمہ میں کس قدر وعید سنائی گئی ہے۔